یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء اکفنی ما اہمنی وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق علي ابن أبي طالب کریم اللہ اپنی عزت و عظمت کے صدقے کے نال یا اشرم حرم الحرام میں اہتمام و انتظام اپنی بارگاہ دے قبول و منظور میرے اللہ اس اہتمام دے جتنے صاحبان دامے گرمے سخنے قدمے جتنا حصہ ملایا ہے اپنی بارگاہ دے قبول و منظور فرما میرے مالک خرچ و اخراجات دے صدقے دے نال بانیان کو حلال رزق وسیع عطا فرما کریم اللہ اپنی عزت و عظمت دے صدقے دے نال پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں دور فرما تنگ دست مومنین دیا تنگ دستیاں دور فرما مقروضین نے قرض ادا فرما بیمار مومنین کو صحت عطا فرما ایک مومن مخصوص مریض ہے کریم اللہ صحت و سلامتی عطا فرما کریم اللہ اکرام علی خان جسمانیوں صحت و سلامتی عطا فرما سہیل عباس خان دی ہمشیرہ کو صحت و سلامتی عطا فرما کریم اللہ اقبال حسین خان مجیدر دی بیٹی کو صحت عطا فرما کریم اللہ علی اقدس خان کو صحت و سلامتی عطا فرما اور میرے اللہ جتھے بھی گھر کی ہسپتال مومنین مومنات مریض میرا اللہ صحت و سلامتی عطا فرما کریم اللہ غلام جعفر خان کو صحت و سلامتی عطا فرما لمبی زندگی عطا فرما تکلیفاں پریشانیاں مصیبت و امان عطا فرما میرے اللہ ساری دعا قبول فرما سارے وارث حقیقی صاحب العصر والزمان عقد ظہور تعجیل فرما قبولیت دعا واسطے بآواز بلند صلوات پھر بھی بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر اللہ سونے کا نام بہت بلند ہے اونچی آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری والنعرہ حیدری بآواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات الصلاة والسلام على العبد المؤید ورسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد محبوب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى سید المطہر الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقار قاتل المرحب والانتر فاتل الهدى والبدر والغنى والأمير العلم أبي الحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين بلند صلوات الصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومات المظلومة المحرومات أميرا وزيبيها جن کا جل کے ولئیے
التي قالت سبت لي مصائب لو انها سبت على الايام میں سرنا لیا لیا بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئی الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم والحسين الغريب المظلوم مقتول المذبوح من الكفار في الكربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت الوداع من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة ويا فزة جارية أم زهراء عليكن مني سلام کل نبیاں دی روحاں کو تے دتی خالق پاک ندائے کوئی ہوئے ہا او قربانی تو لوے اسماعیل بچائے اللہ اکبر الست دوادا جڑا کربلا دے بہن تے بھرا نبھاونا پیا میں عرض کیتا ہے کل نبیاں دی روحاں تو تے دتی خالق پاک ندائے کوئی ہوئے ہا او قربانی تو لوے اسماعیل بچائے آدم تو گھن کے عیسیٰ تائیں تے گئی ان خاموشی چھائے خود پاک رسول کو او آکھنا پائے بلواؤ بین بھرائے جی 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 خود پاک رسول کو آکھنا پائے بلواؤ بین بھرائے اجرکم اللہ عالم ارواح وچ بھرا دی روح آ گئی ہے بہن دی روح آ گئی ہے بی بی دی حسین کر چوادا انہیں نانے والے پاسے جتھے حسین دے رو کے آئے آکھو داد ابراہیم نو پتر دے گل تو چال وے ہتھیار زبادا میں ایک دے بدلے گائی دے سا ہویا وعدہ چان دارا دا میں ایک دے بدلے میں ایک اسماعیل دے بدلے کئی اسماعیل دے سا میں ایک دے بدلے کئی دے سا ہویا وعدہ چان زہرا دا رومانا لیتا اگلی گلے تواڈی محبت ویکھ کے سیدہ دے چھکے سا پھل میں وہ اکبر دے سینے جو ہو سی سامنے خیمہ مادا جی اجائی کارز ادا نہ ہویا دے سامبر کا ندی مادا مرحبا مرحبا اجرکم اللہ آکھو داد ابراہیم نو پتر دے گل تو چال وے ہتھیار بہادا میں ایک دے بدلے کئی دے سا ہویا وعدہ چان زہرا دا چھکے سا پھل میں او پتر دے سینے جو ہو سی سامنے خیمہ مادا جے جائیں قرض ادا نہ ہویا دے سا برگا ندی مادا ما بعدو فقد قال الرحمن فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بلند صلوات۔ مومنین کرام، کریم اللہ نے انسان دی ہدایت واسطے 1,24,000 نبی بھیجے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے خطاؤں تو، غلطیاں تو، گناہوں کو پاک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کول نبیاں دی روح کو دیتی خالق پاک ندائے، کوئی ہوئے قربانی تو لوے اسماعیل بچائے، آدم تو گن کے وہ عیسیٰ دائی، تے گئی ان خاموشی چھائے، خود پاک رسول آکھنا پائے بلواؤ بھین بھرائے۔ عالم ارواح دے وچ بھین دی روح آ گئی ہے، بھرا دی روح آ گئی ہے، بی بی دی حسین کر جوادا، سیدہ دا امہ دی جائی بھار ودا بھارا ہے، بی بی دی کر جوادا کتنا بھارا بھارے، کربلا تیری او شام میری، مرحبا مرحبا، کربلا تیری شام میری، انہیں نانے دے پاس جتھے حسین آدھا داتے ابراہیم نو آکھو اتر دے گل تو تے چال لوے ہتھیار زبادہ، او میں ہیک دے بدلے گائی دے سا، ہویا وعدہ جان زہرا دا، جی جی اجرکم اللہ اجرکم اللہ، میں ہیک دے بدلے گائی دے سا، ہویا وعدہ جان زہرا دا، اور میں حسین درو گیا گا چکے سا پھال مائے، وہ پتر دے سینے جو ہو سی سامنے خیمہ مارا، کہ اجائی بار ادا نہ ہویا بے سامر کا نبی مارا۔ بس بھائی راضی رہا ہے، میں 2-4 سطح فضیلت نے جناب کی خدمت سے گوش گزار کرنا چاہنا، کہ بڑی محبت ہے، میں بعد جتنا مسائب آپ سے میں پڑھسا، اللہ بڑی عزاداری قبول فرماوے، سنبڑے دردال عزادار ہو، بڑی عزاداری دی مثال نہیں، اللہ بڑی محنت بڑی کوشش کا آویس گریہ قبول فرماوے، اکھاں صاف کر کے بآواز بلند صلوات چکرو سلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان دی ہدایت واسطے 1,24,000 نبی بھیجن، 1,24,000 نبیاں دے وچوں 313 رسول، 5 اولو العزم انبیاء اور 4 نبیاں دے اتے کریم اللہ نے کتابہ نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام تے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے، اور قرآن کریم اللہ نے زہرا دے پاک بابا کو عطا فرمایا۔ جڑی کتاب ہدایت اللہ نے زہرا دے پاک بابا کو عطا فرمائی، اس کتاب ہدایت دے 3 سپاریں دے 114 سورتیں اور 114 سورتوں دے با اختلاف روایات 6,666 آیات مبارکہ ہیں۔ قرآن کریم نے جتنی بھی آیات مبارکہ ہیں، جتنی بھی سورہ مبارکہ ہیں، ہر ایک آیت دا، ہر ایک سورت دا ایک شان نزول ہے،
شان نزول دا مطلب ہے کہ آیات کس موقع دے اتے نازل ہویاں اور انہاں دے نازل ہون دا سبب کیا. اسی طرح سورہ مبارکہ کوثر دا شان نزول بھی علماء و مورخین نے کچھ اس طرح بیان فرمائے کہ کریم رب نے مختلف اوقات دے اندر نبی رحمت نو اولاد نرینہ یعنی بیٹے عطا فرمائے. جناب ابراہیم عطا فرمائے، جناب قاسم عطا فرمائے، جناب عبداللہ عطا فرمائے. توجہ فرما رہے ہو نا؟ حکمت خداوندی اور اللہ دی مصلحت یا کہ چھوٹی عمر نبی دے پترہ نو اللہ نے واپس بلا لیا. اس لئے نبی دے پتر دنیا تو چلے گئے. جڑے نبی دی رسالت منکر ہیں او طرح طرح دی ناشائستہ گفتگو کرن لگ گئے کہ نعوذ باللہ نبی ابتر، نبی بے اولاد کی آنکھ بند کرن دی دیر انہا مشن اسلام ختم، انہا دستور اسلام ختم. جد انہا دی گفتگو نبی رحمت تک پہنچی تو حضرت دی طبیعت گراں گزری، افسردہ ہوئے اللہ دی رحمت جو کریم اللہ نے وہی فرمائی جبرائیل جی رب جلیل ون میرے حبیب نواق گھبرا نہیں پریشان نہ ہو، ان لوگ میں اللہ کریں دے راسن انا آتائنا کل کوثر میں تیجے کل پتر لائے لائے تینو زہرا جائی دھی نہیں دے چھوڑی. فصل لربک وانحر، اس نعمت دے شکریہ دے طور تے نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر. ان شانئک هو الابتر، میں کریم رب ہو کے وعدہ بھی کرے نا جڑے تے کو ابتر راندے نا دا نام و نشان مٹا چھوڑے سا تیری ذریت قیامت تک باقی راسی. جڑے نبی نو ابتر ہون دا تانا دیندے ہیں آج انہاں دا نام و نشان بھی کوئی نہیں، لیکن کائنات دے ہر کونے تے اولاد زہرا موجود ہے. سادات عظام کائنات دے ہر کونے دے موجود ہیں جڑے سر فخر نال اٹھا کے آدھیں اساں اولاد رسول ہیں، اساں اولاد بطول ہیں. کتاب دنائے بہار الانوار، لکھن والن علامہ محمد باقر مجلسی. علامہ محمد باقر مجلسی دین دا او خدمت گزار مجتہد عالم دین ہے کہ جس دی زندگی دے تھوڑن لکھیوں یا کتاباں دے صفحات زیادہ ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. جس دی زندگی دے دن تھوڑن لکھیوں یا کتاباں دے صفحات زیادہ ہے. ساری زندگی علماء نو لگویں دیئے دین دی خدمت کریں دیا. کم از کم 50-60 سال لگ دے مجتہد دی ڈگری حاصل کریں دیا. وہ جو فرما رہے ہو نا کتنا عرصہ لگ دے. ایک دانشور نے بڑا خوبصورت جملہ کہے، اس نے کہے کہ مجتہد پڑھنا ایویں آسان ہے جیویں سوئی دے نال کھو کھٹنا آسان ہے. 50-60 سال لگ ویندے بندے کو علم حاصل کریں دے 14 علوم دے وچ PhD کرنی پوندی ہے، پھر ون کے درجہ اجتہاد دی سند ملدی ہے. علماء اتنی محنت کریں دے پھر منبر تے آوان والا جڑا ایک رس گلا چک کے آیا کرے ہو جی علماء کو ایسا نہیں منے دے، تقریر کوئی نہیں منے دے، امام کوئی نہیں منے دے، نہ ایران کو منے دے نہ عراق. ہون مرجعیت دی طاقت دا پتہ لگ گیا ہے. کیا ہے مرجعیت دی طاقت؟ اے جڑے لوگ علماء کو برا بھلا آہدے ہیں، جڑے آقا خمنائی رہبر کو برا بھلا آہدے ہیں، وہ آسائش جائر کلہ وڈا لڑدا علی دا بچڑا. کہ ممبر پہ کھڑ کے بزرگ مجتہد نو برا بھلا آکھنا آسان ہے، میدان دے جا کے ظالم دی آنکھیں جگ پا کے لڑنا بہت مشکل ہے. اللہ اکبر. علماء دی حکمت کو سلام، علماء دی مصلحت کو سلام. یہ ایویں سلام نہیں، اے امام زمانہ علیہ السلام دی تعیداد شامل ہوندی ہیں. یہ غیبی امداد ہوندی ہے علماء دے نال. ایران دی تعداد یہ کو جیویں اٹے دے جبال ہوویں، پوری دنیا
دنیا مخالف ہو گئی ہے، کل ہم مرد مجاہد میدان کھڑا نہیں ہے۔ فرمایا نے مینو ایران اہم نہیں، مینو اسلام اہم ہے۔ ایران بھاوے قربان ہو ویسی علی دا بچڑا اسلام دے آنچ نہیں آوڑ دیندا، کیونکہ درس کربلا دا ہائی۔ میرا محترم درس کربلا دا کربلا دے امام حسین علیہ السلام دا کارنامہ آیت اللہ العظمہ خمدائی رہبر دے سامنے ہاں، بھاوے سارا گھر دے چھوڑائی یزید دے حد دے بیعت نہ کی تھی۔ میرے محترم علماء دیا خدمات علماء دیا محنتیں نہ بندہ کسی استاد دا شگرد بنے، نہ کسی مدرسے دے داخل ہوئے، ایک راس کھلا چاکیے منبر پہ آگے آکے دی مرجعیت غلط ہے، اسانی تقرید نہ کریں دے۔ اللہ اکبر۔ تو آیت اللہ محمد باقر مجلسی او دین دا خدمت گزار ہے، ساری رات جو کتاباں لکھے نا تے تقاضا بشریت کے تحت جس ویلے تھک ونجن ہا پھر آنکھ لگ ونیا صبح لے دیکھ دے آئین صاحب العصر والزمان آقا کتاب مکمل کر رکھ دے آئین ہوتے مہاری لگی پئی ہوندی۔ میرا محترم علماء خصوصی تائید حاصل ہوندی ہے۔ جس ویلے انقلاب آئے نا انقلاب اسلامی ایران تے بڑیاں فوجاں ایران کو گھیر لیا، اس ویلے تہران دے بیٹھے آیت اللہ العظمہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ تہران دے بیٹھے ہیں، کافی سارے علماء حضرت دلال میٹنگ کر رہے ہیں، لوگ پریشان ان سے بارو فوجاں آ گئی ہیں، آئیتا سب مارے ویسوں آگئے محترم تھوڑی دیر واسطے کمرے دے اندر چلے گئے، اس ویلے باہر جو ہیں حضرت چہرہ نے 14ویں نے جنواں میں چمکدا ودا آجن اعلان کر دے وہ ہر بندہ گھر تو باہر آ ونجے، اعلان کر دے وہ ہر بندہ گھر تو باہر آ ونجے۔ لوگ آجن سائیں بارو فوجائیں تلوارائیں لوگ توپاں بھری کھلیں اسا مری ویسوں، فرمایا میں امام زمانے طرفوں حکمی میں دیتا گیا ہے۔ جس ویلے چھوٹے چھوٹے بچے ہی باہر آ گئے، بزرگ ہی باہر آ گئے، پردیدار ہی باہر آ گئے، اس ویلے دشمن دی فوج ہتھیار سٹ کے کنڈ کر کے بھج گئے ہیں۔ یہ حکمت علماء دی۔ اللہ اکبر۔ علماء کو خصوصی تائید حاصل ہوتی ہے۔ علامہ محمد باقر مجلسی نے روایت لکھی ہے، روایت راوین جناب عبداللہ ابن عباس، جناب عبداللہ ابن عباس طرفین لی طرفوں متفقن علیہ مفسر ہے قرآن دا، برادران اہل سنت دی طرفوں بھی اور شیعان حیدر قرار دی طرفوں بھی، اور اپنے علم قرآن دے ہوتے اتنا نازا ہے تخت بیٹھ آدھا بیٹھا لوزا علی اقال بعیرن لوجدتہو فی کتاب اللہ، اگر میرے اٹھ دی مہار بھی جنگل دے وچ گم ہو جائے او بھی میں قرآن دے بولو کچھ قرآن شفائے، قرآن رحمت ہے۔ اگر بندہ صحیح مانے قرآن دی تلاوت کرے، قرآن دے الفاظ کو سمجھے، پھر لوگاں دے دروازے تے ونجن دی ضرورت نہیں پوندی۔ اللہ اکبر۔ قرآن دے صدقے دے نال بندے دے رزق دی برکت ہوندی ہے، قرآن دے صدقے دے نال بندے کو صحت ملدی ہے، قرآن دے صدقے دے نال بندے کو عزت ملدی ہے۔ اللہ نے عزت اپنے کولو رکھی ہے تے لوگ لوگاں دے دروازے دے وجہ کو لیندے، جڑے گھر وچ قرآن جیسی کتاب موجود ہوے تے بندہ لوگاں دے دروازے تے ود ہوے، صحیح کوئی تویز لکھ دے ہوا روزی گھٹ گئی ہے، پریشان تو نہیں ہوگا، صحیح کوئی تویز لکھ دے ہوا روزی گھٹ گئی ہے۔ یہ جڑا پہنچے ہو بیٹھا ہوں جڑا دے میرے تویز نال تیرے رزق کی برکت ہو سی کنا تجربے نال آکے واجبات وضو تو سنا چاہتا، وہ کو واجبات وضو دا پتہ کوئی نہیں، جنہا اپنا وضو ٹھیک کوئی نہیں، ان دے تویز دے نال تیرے میرے رزق کی کیڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ لوزا علی اقال بعیر لوجدتہو فی کتاب اللہ، اگر میرے اٹھ دی مہار بھی جنگل دے وچ گم ہو جائے وہ بھی میں قرآن تو کچھ ساں۔ مجمع دے وچ ایک بندہ اٹھے، آدھے عبداللہ ابن عباس
اتنا بڑا جو علم دا ناز کیتا ہی دسا تیرے علم دے وچ تے علی دے علم وچ کیڑا فرق ہے؟ وہ آدھے میرے علم نو علی دے علم نال نہ ملا جڑا کچھ میرے کولوں فیض علی ابن ابی طالب ہے۔ میرا علم علی دے مقابلے دے وچ ایویں جویں 7 سمندراں دے مقابلے وچ ایک قطرہ ہوتا ہے۔ تائیں علم حاصل کیویں کیتا ہے؟ آج ایک دیاڑے میں رسول دے مادر اقدس سے بیٹھا ہوں، حضرت دے سامنے کھجوراں دا طبق آیا ہے، طبق دے اوپر رومال نہیں، حضرت نے رومال ہٹایا ہے، ایک پینڈ دا ڈوکا چایا ہے تے حضرت نے تناول فرمایا ہے۔ تو گٹھلی کٹ کے سٹن لگے نو میں زمین تے نہیں ونیا ڈٹی، میں ہتھاں تے لئی ہے، او میں اپنی زبان دے اوتے رکھیے تو میں عالم قرآن بن گیا ہم۔ او دنیا والے قدر پہچانو، جیڑا بندہ رسول دے دانے ہتھر دے نال لگی ہوئی گٹھلی چوسے او عالم قرآن بندا ہے، جیڑا زبان رسول چوسے او ناطے کے قرآن بندا ہے، او ناطے کے قرآن بندا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس روایت کر دیں کہ میں کلہ نامی میرے بابا حضرت عباس ہی میرے نال اسدوں میں باپ بیٹا نبی رحمت کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ اللہ دے نبی منبر دے تشریف فرمان، دربار کچا کچ بھرا پائے رکھن میں جا کوئی نہیں، صحابہ انتظار تھن، سونا توحید دسیندا ہے، نبوت دسیندا ہے، نماز دہدا ہے، روزے دہدا ہے، گل مکے دی سنیندا ہے یا مدینے دی۔ اسدوں میں باپ بیٹا نبی دے دربار جوان کے بیٹھے ہیں، اذ داخل علی ابن ابی طالب، اس سے بھرے دربار علی نے قدم رکھے اور سارے ڈٹھے اڑائیں جڑے پاس علی مولا آندے پے ہیں، دے دل وچ محبت ہے، انہاں دے سینے تے ٹھر گئے، دے دل وچ بغض ہے علی دا، انہاں نوں بہوں اوکھا بچیا علی دا آون۔ جس ویلے آقا دربار داخل ہوئے، میرے آقا نے سلام کیتا، نبیان نے سلطان نے سلام دا جواب دیتا۔ روایت انہی دی فقام الیہ رسول اللہ، نبی نے اٹھی کے علی دا استقبال کیتا ہے، استقبال دی خاطر فقط کھڑے نہیں ہوئے، چند قدم اگاں چل کے علی نو اپنے سینے نال لائے، فقبل بین عینیہ، علی دی پیشانی چمیے، اجلسہ عن یمینے، اپنے سجے پاسے مسند دے بہائے، فقال عباس، حضرت عباس بولے یا رسول اللہ تو ہبو حالا، یہ اپنے سجے پاسے مسند دے بہائے، کیا تکو علی نال محبت ہے؟ فرمائن واللہ قسم بخدا، میں نے قسم ہے اس کریم اللہ دی، یعنی قبضہ قدرت میں محمد دی جانے، اللہ اشد حبن لہو منی، میری کیا محبت ہو سکتی علی دنال، میں تو زیادہ محبت میرا خدا کرے علی دنال، میں تو زیادہ محبت میرا خدا کرے علی دنال۔ حضرت عباس سے دل و دماغ کے سوال موڑا کہ حضرت قریبی رشتہ دار اور بہت سارے ہیں، لیکن اتنا امتیازی سلوک علی نال کیوں ہے؟ تو نبیان دے سلطان نے جواب ارشاد فرمایا، یا عمی رسول اللہ، او میرا چاچا عباس، ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، اللہ نے ہر نبی دی ذریت نو اوندی اپنی صلب چو بنایا، اللہ نے میں نبی محمد دی ذریت نو صلب علی دے وچ قرار فرمایا۔ ہر نبی دی ذریت دی ابتدا اولاد نرینہ تو ہے، بیٹیاں تو ہے، لیکن نبی رحمت دی ذریت دی ابتدا اولاد نرینہ تو نہیں، بیٹی تو ہے لیکن ذریت قیامت تک باقی ہے۔ لوگاں بڑی کوشش کیتی ہے، بڑی کوشش کیتی ہے، ہر دور کوشش کیتی ہے جو حسنین شریفین دا ذریت پیغمبر ہونا مٹ جائے، خود مٹ گئے نہیں مٹا سکے۔ یہ مشہور واقعہ ہے، بعد بچیاں دی یاد ہے، حجاج ابن یوسف ملعون تخت بیٹھے، زیادہ بیٹھے، آج کیڑا دن نے لوگاں دا سیاد عید الاضحیٰ دا دن نے، عید قربان دا دن نے،
آدھا میڈا دل گھنو کوئی علی دے منن والا گھنو کوئی علی دے شیعہ مون دی گردن دے چلاما چھری دے بچھے کرا عید دا ساون آلے دا سایہ کوئی دور ونجن دی ضرورت کوئی نہیں تیرے زندان جی قیدے نا جیندہ سعید ابن جبیر عام شیعہ ہی نہیں راوی کلام معصوم آدھے گھنو سعید ابن جبیر سپاہی گئے زندان دا دروازہ کھولا گل لکھاؤ کتا جت کڑیاں پیرہ ٹیڑیاں پا کے دشمن دے سامنے لائے آئے دشمن دے سامنے آیا کھلا ہے نہ کوئی ڈر رہے نہ کوئی خوف ہے ایویں کھڑا ہے جیویں شیر کھڑ دے اس نے پہلا تانا دیتا ہے آگے شقی ابن جبیر کیونکہ شقی دا معنی بندے بدبخت سعید دا معنی بندے خوشبخت کہ ظالم تانا دیتا ہے آگے شقی ابن جبیر ظالم دی آنکھیں دشمن دے سامنے ہی دی آنکھیں اک پا کے آدھا ہے بکواس بند کر میرا نام میری ماں نے سعید ابن جبیر رکھا ہے شقی ابن جبیر نہیں میں خوشبختہ میں بدبخت نہیں میں تو وردہ کوئی خوشبخت ہو سکتا ہے جو اللہ نے میں نو علی یا امام عطا فرمایا ہے ظالمہ دے میں سنے تو حسنین شریف ذریت پیغمبر آدھے وہ کہہ دے میں نہیں آدھا اللہ قرآن چاک ہے تے اس ہستی نے دکھایا ہے جنہی زبان دوئی ہے الہی دی مہر لگی ہوئی ہے کہتے حسنین شریف ذریت پیغمبر ہونا قرآن دے تو ثابت کر تے یاد رکھیں جو آیت مباہلہ ہی نہ ہوئے اگر آیت مباہلہ دے بغیر قرآن کریم دے وچوں حسنین شریف ذریت پیغمبر ہونا کہیں ثابت کر لیا میں تیری قید رہا کر چھڑے سا تینوں بدلے دے جا شرفیاں دے سا اگر تو ثابت نہ کر سکیا پھر میں تے کو سامنے قتل کرا چھڑے سا جناب سعید روایت کر دے جس ویلے اس نے آکھا نا حسنین شریف ذریت پیغمبر ہونا قرآن دے وچوں ثابت کر میرے ذہن چاہے جو میں آیت مباہلہ پڑھتا کیونکہ آیت مباہلہ دے تو واضح دلیل ندعو ابناءنا و ابناءکم تسا اپنے بیٹے لائے ہوتے میں اپنے بیٹے تے مباہلہ دے بیٹیاں دی جگہ دوتے سرکار حسنین شریفین نو گھن کے گئین جناب سعید روایت کر دیں اس نے شرط لا چھوڑی جو آیت مباہلہ ہی نہ ہوئے آدھے قسم خدا میرا ذہن جواب تو خالی ہو گیا ہے اجا میں سجید پیام جواب کچھو دے وا جو علی دے منانا لے دے سامنے قرآن دا صفحہ لکھی کے آئے آج ہزار جلدے کر قرآن چلا سورہ انعام کھول آیت نمبر 83 سے 84 پڑھ اللہ دا قرآن بول بول کے عادتی ہے جو حسنین شریفین ذریت مصطفیٰ جو ہے حسنین شریفین ذریت پیغمبر دے وچوں ہے جناب سعید نے قرآن کی تلاوت شروع کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ میں کہتے ہیں حجاج اے دیکھ اللہ حسنین دا قصیدہ پہ پڑھ رہی آدھے اس دے وچ نہ رسول دا ذکر ہے نہ بطول دا ذکر ہے نہ حسنین دا ذکر ہے یہ تو کیویں ثابت ہو سکتا ہے جو حسنین شریفین ذریت مصطفیٰ دے وچوں ہیں فرمایا دسا کچھ تعریف جاننا ہے آدھے ہاں جاننا فرمایا دسانا حضرت ابراہیم تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان کتنی پشتاں دا فاصلہ ہے اے وے کہ آدھے 27 پشتاں دا فاصلہ ہے آدھے اے دسا 27 پشتاں دے بعد عیسیٰ بغیر بابا دے پیدا ہوئے یا عیسیٰ دا بابا ہے آدھے عیسیٰ بغیر بابا دے پیدا ہوئے جناب سعید آدھے نجیتے کو سمجھ نہیں آئی جو حسنین شریفین ذریت مصطفیٰ تو ہیں آدھے میں کو سمجھا کے دس کیویں حسنین شریفین ذریت مصطفیٰ جو ہیں فرمایا 27 پشتاں دے بعد عیسیٰ ہوئے بغیر بابا دے پیدا اللہ قرآن جاکا عیسیٰ ذریت ابراہیم جو ہیں اگر 27 پشتاں دے بعد بغیر بابا دے پیدا ہو کے عیسیٰ ذریت ابراہیم جو ہو سکتا ہے نبی دی دھیجے سکے پتر ذریت مصطفیٰ کیوں نہیں ہو سکتے ایسے تیرا جواب ٹھیک ہے من تیری کہیں تیری آئے تو امام دے وجہ شرفیاں ہی نہیں جس ویلے شرفیاں لئیں نا جناب سعید بن جبیر
وے کیا دن منت لائے توالیاں شرفیاں میرے دے حرام ہیں اپنے علاقے دے فقیر ہی سدو جا یتیم ہی سدو جا جس ویلے فقیر یتیم مسکین اکٹھے ہو گئے آئی شرفیاں دی مٹھ بھریں دے یتیماں دی جھولی اج پہن دے تے فرمائیں دے کھلے کل حاضی صدقہ دل حسنائن کھاؤ حسنائن دا صدقہ کہندے صدقے دے نال پوری دنیا رزق پہ کھان دیئے نانے دے شاعری جو روندو ہے ٹورا اللہ اکبر رنین علی دیا رنین 28 رجب چھوڑنا کو سوکھا آئی اس جملے کی دعا کرائے ملک العلماء علامہ ملک یاسین سعدفی نے وہ فرمائیں دران دن زندہ کوئی نہیں آئی کربلا 28 رجب نو علی دیاں دے جنازے آیا ہے جڑی نانے دے روزے تے ادرات لویندی ہے اللہ جانے معاملہ دے کیویں سوار ہوئی ہو سی اللہ اکبر کل جتو جملہ تیاری دا چھوڑے آجی چونکہ حکم ہے تو چند جملے تیاری دے پڑھ جاؤ ولی دے دربار چو واللہ یا حسین فرمین الغازی تو معمل تیار کر میں مات نانے ملی آؤں نانے دی قبر تے آکے آدھا بیٹھے نانا مسافر پوتر دا چھیکڑی سلام ہوگی نانا میرا دل لئی میں تیری قبر تے رہا تیری قبر دا مجاور بنا نانا میں نوران نہیں دین دے نانا میں تیری سکی دی زارا دا پترا نانا میں تے دعو حسینہ جن مہرد چیندہ نانا میں تے دعو حسینہ جن زبان جو سیندہ نانا میں تے دعو پترا جن نال منیندہ نانا میں کل نہیں تیری پردے دار دیئے میرے نال مرحبا نانا میں کل نہیں ہو تیری دیاں میرے نال پیا میں دیئے جیڑی تیرے روزے تے ادھرات لے آنی ہے نانا اتھائی میں نو قبر دی جا چلے اجرکم اللہ اتنا رنہ ہے جو نانے دی قبر تے نندر آ گئی عالم خواب جو نانا مل رہے منہ چمکی آ جائے کہیں روا جائے یوں میرا چھوٹا بچڑا نانا میں نوران نہیں دین دے نانا میں ٹریا ہوئے نا اللہ دے نبی فرمایا شاء اللہ یرانی قتیلا و یراہن سبایا حسین اللہ دی مرضی انہیں وطن چھوڑتا ہے کربلا گسنا ہے زینب شام اجرکم اللہ نانے دی قبر نال الوداع کر کے اور حسن برا دی قبر تے آیا ہے برا دی قبر تے آ کے آدھے تیرے قاتل میتھوں بیعت پہ منگ دن تے نان کے شاعر وچالے تیرا کفن گلابی نہیں گھول سگیا بھاویں گزرین 11 سال اجرکم اللہ حسن ویر میرا چھیکڑی سلام ہو گئی حسن ہر کوئی والا سیا میں حسین کوئی نہیں ولنا حسن ویر تیری واتی چنگی قسمت ہے بھاویں جو تیرے جنازے تے تیر لگن بھاویں جو تے کو زہر ملی آئی تیرے جگر دے ٹکڑے کبھی کے باہر آئیں واتی نانے دے شاعر سمن دی جات مل گئی ہے میں تے دو غریب بھرا جیدہ جنازہ ترائے دیاڑے دھوپ دے پیاراڑے ہو جینو دفنا وانا لگوئی نہیں ہونا میں تے دو غریب بھرا جیدی لاش تے گھوڑے بھاج وجہ مرحبا اللہ اکبر حسن دی قبر نال الوداع کر کے اور اس پاسے تو رہے حسین جیڑی قبر دا پتہ فقط حسین نو آئی کیونکہ 11 ہجری وصیت کر گئے نہیں آئی میری قبر دا نشان نہ بنا میں پنجتن پاک دے علاوہ کہنو بطول دی قبر دا پتہ کوئی نہ نانے دی قبر تے آئی آرام نال ودے ٹردائی تے وقار نال حسن دی قبر تے آئی تے آرام نال تے وقار نال او لئیے آلیاں جدہ ماں دی قبر تے آیا حسین بھاج بھی ہے ماں دے پاسے نال بائی نہیں سگیا سام بھی ہے انہی ماں دی قبر تے ہاتھ والا کیا دے اماں چھوٹا پودر ٹریا ہوئے نہیں اللہ اکبر اماں دیا والا سنیا حسین
کوئی نہیں ہے ولنا اس ویلے قبر جو آواز آئی حسین تو جو وطن چھڑے دا پیا ہے میں کوئی مدینے رانا ہے حسین تو وطن چھڑے سے ماں نالو سیا دو محرم نو کربلا دی تکی ریت تیرے خیمے لگ سن ماں نالو سیا ستوی نو تیرا پانی بندو سی ماں نالو سیا دامی جدے تائیں اکبر دلاش جامنیے ماں نالو سیا تائیں عباس دے بازو چاوڑے ماں نالو سیا حسین جس ویلے دیگے لے تو بھج دے ہوئے گھوڑے تو لانڈ بیوں سے میں جھولی ودا کے اکرام جلال مانی جھولی آل اجرکم اللہ اجرکم اللہ ماں دی قبر نالی الوداع کر دے ہے چار ہستیاں ایسی ہیں جن آقا حسین عراق نون پہلی ہستی جناب محمد حنفیہ وضو بیٹھے کر دے ہیں یہ غلام دستا ہے مولا سواریاں لے محمل بہ گئے علی دیاں دھیاں برکے بال آئے نیایا دی میں جھیک در پانیاں دے امام براد قدمت ہاتھ لا کیا دے ویرون میں قدا دا میں سوچے سا اللہ اکبر کیوں جلدی تیاری جگی تھی کیوں جلدی تیاری جگی تھی سیدہ جب محمد بھرا میں نانے دی قبر دگیاں میں نے نانے اکھے میرے دین تاں بچ دے تائے کربلا کو سنائے جناب محمد حنفیہ بھرا دی قدمت اطلا کیا در تو وینے تا لگا ونوے ویر زینب نلال نہ لے سیدہ دویر میرا مشن مکمل ہے میں تا کربلا رہنے عالیہ جانے شام اجرکم اللہ دوجی ہستی جناب ام البنین عباس دی ماں حسین عراق نون تیسری ہستی جناب ام ہانی علی امیر کائنات دی ہمشیرہ حسین مولا دی پتری جائیں گے پتہ لگے جو میرا حسین وطن چھڑیندہ بھی ہے بی بی آدھی حسین چار موقع ہی ہو جائیں جتھے میں قوم جنات نوح سنے پہلا موقع جدہ تیرا نانا دنیا تو ٹرا رہی میں فضا دے قوم جنات نوح سنے آئے حسین دوسرا موقع جدہ تیری ماں دا پاسا زخمی ہو جائی میں فضائے قوم جنات نوح سنے آئے حسین تیسرا موقع جدہ کوفہ دے جتے دے باب علی نو ضرب لگی آئی میں قوم جنات نوح سنے آئے بی بی آجی چوتھا موقع جدہ حسن دے جنازے دے تیر لگی آئے میں قوم جنات نوح سنے آئے حسین تیسری رات میں وعد قوم جنات نوح پہ سننیا حسین میں نو کئی بول پہ بولین حسین عراق رو اجرکم اللہ ماں میں نو عراق ونجنا پوندا ہے میں عراق نہ ونجا میرے نانے دا دین نہیں بچدا اللہ اکبر چوتھی ہستی جناب ام سلمہ نبی دا حرم ضعیفی دا عالم جائیں میں نے پتہ لگا نا جو میرا حسین وطن چھڑیندہ بھی ہے ہر دروازے تے آ کے آدھی ودی مائیاں ادھے میرا حسین آیا ہے جائیں میرے حسین نانے دی قبر دعا پس واللہ ہے نانی ام سلمہ دی خدمت جا گیا دے اماں میرا چھیکڑی سلام ہوئی بی بی آدھی حسین وطن چھڑیں دا پیائیں تا مکے لگون مکے آلے نران دیونی تا یمن لگونے یمن آلے نران دیونی تا جنگلان دے سفر اختیار جگر رہے تیری منت کرے نیا بجڑا کربلا ناونے سیدہ دے کیوں نانی اماں منجنا تمہیں کربلائے بی بی علی حسین تیرے نانے فرمایا جدہ حسین کربلا دی تیاری کرے ود ولڑا کوئی نہیں حسین تیرے نانے میں کربلا دی خاک منگا دیتی آئی فرمایا نے جدہ حسین وطن چھوڑے وہ کربلا دی خاک دے دی راہیں جدہ خاک خون بڑھونے سمجھے وہ میرا حسین ماریا گیا ہے
اجرکم اللہ اجرکم اللہ جدا خاک خون بڑ ونجے سمجھے میرا حسین بارے گیا ہے آج نانے دے کو کربلا دی خاک منگا دیتی آئی میں بھی زمانے دا امام آکھے دا میں کربلا دا منظر وکھاوا حسین اگلی دراز کی جیان کربلا دے ٹبے سامنے ظاہر ہوئے بی بی آدھی حسین اے جوان کون ہے جیندے سینے جے برچھی لگ گئی ہے اے ضعیف کون ہے او جیندی پگ دے بیج گل جائے اور کئی ویلے سجے جھڑ دائے کئی ویلے کھٹے جھڑ دائے رو رو کے آجا وجہ کی چل تھائیو میڈا سوڑا جی اجرکم اللہ آدھے لمحہ یہ نمبر چھی لگ گئی ہے میرا علی اکبر جیڑا جھڑندا آنے او میں شبیرہ بی بی آدھی حسین اے جوان کونے جہنے بازو نال کوئی نہیں جیڑا مشک دے دسمے موج باکے خیاں مالے پاسے پیا ویندے آدھے اللہ سنیان میرا علم اللہ غالی ہے واہ واہ سنیان میرا علم اللہ غالی ہے اجرکم اللہ اللہ کو نہایت رحم کرے بی بی آدھی حسین اے کونے جینو لکھا مارا ڈالے کوئی پتھر مرے دائے کوئی تیر مرے دائے کوئی نیلے ودا مرے دائے جینے کولو کوئی شائع نہیں اور ریت جا کے زخمات سجے دائے آدھے نمبا سنیان اے میں شبیرہ اور میری فوج مگ گئی ہے میرے بھیا ہمارے گئے جی اجرکم اللہ میری فوج مگ گئی ہے میں کربلا دے میدان کلا بچ گیا ہو گیا نانی میں سلمہ دلال الوداع بس دے گھرانو تالے لگ گئے علی دیاں دیاں برکے پالین عبداللہ نامی تاجے آجا میں اس ویلے مدینے آیا جدہ دروازے ہنجے محمل بیٹھے آئے میں کیڑی آئے ام البنین دلالے جننا عباس او جنی پگ دے بیج گل جائے ہوئے مدینے دی اگلی جھگڑے وجہ مرے دائے آجا وجائے پردہ مدینے آلے پردہ کرنا آجو زینب بہر پیانی مدینے آلے پردہ کرنا آجو زینب بہر پیانی آخری جملے اللہ تمہاری عبادت قبول کرے 28 رجب نوے معمول آئی یہ لکھائیں پردہ دار قدم بھا